ہاں جی ہو گیا شروع سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، پارہ نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 60 ہے. 60 نمبر آیت آج ہم نے پڑھنی ہے. تو آیت تھوڑی سی لمبی ہے، میں تلاوت کر دیتا ہوں جلدی جلدی سے، ترجمہ پھر کر لیں گے. ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ لوگ سن لیں. آج کل انشاءاللہ میں ویسے ہی پڑھواؤں گا کیونکہ ادھر بھی جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلو پڑھ لو ٹھیک ہے، جلدی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں نا بسم اللہ پڑھ لی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. جی یہ آیت کریمہ ہے. تو اکثر لفظ ترجمے تشریح کے ہم نے گرامر کے اس میں وہ پڑھے ہوئے ہیں تجوید والے. ترجمہ شروع کرتے ہیں کیونکہ آیت بھی 3 لائنوں کی ہے. وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، اسْتَسْقَىٰ پانی مانگا، پانی طلب کیا. جی پانی، جی جس کے شروع میں سین تا آ جائے، طلب کیا مانگا، وہ ترجمہ پھر ہوتا ہے لفظ کا. ٹھیک ہے. اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا مانگا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، اپنی جی قوم کے لیے. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضرب تو مار. یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا امر حاضر معروف سے، اس سے پوچھو. اضرب تو مار، جی تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی، اپنی عصا. ٹھیک ہے، اپنی الحجر پتھر پر. جی بس اللہ نے، قلنا ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا ہے اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی پتھر پہ مار. جب پتھر پہ ماری انہوں نے، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے یا بہہ پڑے یا نکل پڑے ہیں، منہ اس سے، کس سے؟ پتھر سے. اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے. عینا کا مطلب کیا ہے؟ چشمے. جی اسنا کہتے ہیں 2 کو، اور عشرہ عربی کے اندر 10 کو کہتے ہیں. 10 اور 2 12. جی پس پھوٹ پڑے اس سے، یعنی کہ اس پتھر سے 12 عینا چشمے. قد علم تحقیق جان لیا، قد علم کل اناس تمام لوگوں نے، سب لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، مشربہم کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے. مفسدین ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. وَإِذْ اور جب، اسْتَسْقَىٰ پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا ہم نے کہا، قلنا کون سا سیکھا؟ دیکھ کہاں پھر؟ قلنا جمع متکلم، ہم نے کہا، اضرب تو مار، اضرب تو مار، بعصاک اپنی لاٹھی، اپنی سوٹی، یا اپنی عصا بھی کئی ترجمہ کرتے ہیں، الحجر پتھر پر. فانفجرت پس پھوٹ پڑے، جی پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے.
جی 12 چشمے. چشمے کس کا ترجمہ ہے؟ اینا کا. قد تحقیق عالمہ جان لیا کل اناس تمام لوگوں نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو. کلو تم کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعصوا اور نہ تم ہو جاؤ فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے. جی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ مشکل تو نہیں ہے، آسان ترجمہ ہے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحرائے سینا کے اندر، ظاہری بات ہے جب بندہ تتر بٹیر کھاتا ہے، باربیکیو کرتا ہے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو پانی تو ان کو چاہیے تھا. تو یہ صحرائے سینا کے اندر جو ہے نا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہتے ہیں ہمیں تو اب پانی چاہیے، پانی تو ہے نہیں. صحرا کے اندر چٹیل صحرا ہو، ریت ہی ہو، پانی ملنا تو ایک معجزے والی بات ہوتی ہے وہاں پر. انعام جی 10واں انعام ہے، 10واں انعام ہے. جی بات سمجھ آئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تو زندہ آدمی کو تو بندہ دعا کے لیے کہہ سکتا ہے نا، اور ادھر سے نبی ہو. جی تو نبی موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے پانی طلب کریں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی. کس سے دعا کی؟ خود اختیار نہیں رکھتے وہ، نبی بھی خود مختار کل نہیں ہوتا. انہوں نے بھی کس سے دعا کی؟ تو جب مصیبت آئے تو ہمیں بھی دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے. نبیوں نے بھی مصیبت کے وقت دعا کس سے کی ہے؟ اللہ سے. جی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، قوم نے پانی طلب کیا، اب وہ خود تو دے نہیں سکتے تھے. تو اللہ نے کہا موسیٰ پانی چاہیے؟ جی چاہیے. تو اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، یہ جو لاٹھی پکڑی ہوئی نا تم نے، یہ صرف سانپ ہی نہیں بنتی، یہ اور بھی اس کے بڑے کمال ہیں. یہ معجزہ تھا نا. اللہ نے کہا اس پتھر پہ مارو. پتھر مارنے سے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. پہلی تو بات دیکھیں پتھر ٹکڑے نہیں ہوتا، بڑا بھاری پتھر، لوٹ چھڑی کیا کر سکتی ہے؟ کتنا کو زور سے آپ ایک پتھر، بڑا پتھر پڑا ہو تو لاٹھی ٹوٹ جائے گی آپ کی، پتھر کو کیا ہونا ہے. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ان کو معجزہ دیا کہ پتھر کے اوپر لاٹھی ماری اور اس میں سے 12 چشمے نکلے. کتنے نکلے؟ چونکہ ان کے قبیلے کتنے تھے؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. تو ان کی نسل وہ 12 قبیلوں سے آگے چلتی آ رہی تھی. تو ان کے چشمے بھی جو کتنے نکلے. اچھا تفہیم القرآن کے اندر یہ بات ہے، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب ہے تفہیم القرآن، ان کے اندر وہ بات لکھتے ہیں کہ وہ صحرائے سینا کے اندر وہ پتھر آج بھی موجود ہے. سیاح جو سیر و تفریح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور اس پتھر کو دیکھ کر آتے ہیں. لیکن ہمارے استاد محترم بھٹوی صاحب نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے، کون وہ چلتا آ رہا ہے بندہ جو بتا رہا ہے کہ وہی یہ پتھر ہے. نہ یہ سچا ہے، جھوٹ بھی نہیں، سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی نہیں ہو، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اتنی دیر پتھر وہیں پڑا ہوا ہے اور اس میں سے ابھی تک 12 ہی چشمے نکل رہے ہیں. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یہ بات استاد محترم بھٹوی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھی، ان کی جو تفسیر ہے انہوں نے. تو بہرحال تو صحرائے سینا کے پاس وہ تھو پتھر نکلے 12 قبیلے. اچھا قد عالم، اب نا وہ جتنے لوگ تھے، یہ بات علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے لکھی ہے کہ کچھ جگہ سے سوراخ بڑا ہوا، کچھ جگہ سے چھوٹا ہوا، کہیں سے اس سے چھوٹا ہوا، کہیں اس سے بڑا ہوا. یہ کیوں چھوٹے بڑے سوراخ ہوئے تھے؟ یہ تھا لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے، ہر قبیلے کی تعداد. اگر قبیلے کے تعداد کے لوگ زیادہ ہیں تو ان کو پتہ تھا بھئی ہم نے یہاں پہ آنا ہے. قبیلے کے لوگ تھوڑے تھے تو سوراخ تھوڑا تھا اور وہیں سے وہ لوگ پانی. اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کے معجزے. اللہ نبیوں کو معجزے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. خود بھی وہ پتھر پر مار سکتے تھے لیکن نہیں مارا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا. نبی بھی کب کام کرتے ہیں؟ جب اللہ کا حکم ہو. تو اللہ نے ان کو اختیار دیا اور انہوں نے پتھر مارا پتھر کو تو 12 چشمے نکلے، ٹھیک ہے. اور 12 چشمے نکلنے کے بعد لڑائی نہیں ہوئی کہ تم نے ادھر جانا ہے، تم نے ادھر جانا ہے. وہ کہے نہیں نہیں میری جگہ ادھر ہے، وہ کہے نہیں میری جگہ ادھر ہے. جس طرح لڑائی ہو جاتی ہے، دیکھیں بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو وہ تو 12 قبیلے اور وہ بھی بھوکے ہوں اور ان کو پیاس لگی ہوئی ہو تو وہاں تو بندہ مر جاتا ہے پانی کی خاطر. تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی نا، پتھر میں سے جیسے پانی نکلا، قد علم کل ناس مشربہم، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہر قبیلے کو پتہ چل گیا یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ پتھر کے ارد گرد 12 جگہ تھے، وہ سوراخ ہوا اور پانی بہنا، کیا بات ہے جی۔ تو کلو، اللہ نے کہا بھی کلو وشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، بھائی اب تمہارے لیے موج ہے، اس کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، ظاہری بات ہے۔ ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ فساد کی کئی قسمیں ہیں، فساد کی کئی تشریحات ہیں۔ فساد ایک تو یہ ہے کہ چلتی چلاتی جگہ کو تنگ آ کر کرنا، یہ فساد ہے۔ چلتا خاندان ہو اور اس میں کوئی پنگا دے دے تو یہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ فساد کر رہا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ فسادی کہتے تھے، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ فساد کرنے والے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فساد کرنے والے تھے؟ کیونکہ وہ ایک غلط جگہ پہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دی ہے ان کو دین کی، تو اب وہ سمجھتے تھے بھی پتہ نہیں یہ فساد کرنے والے ہیں۔ فساد یہ نہیں ہے، حق بات کہنا یہ فساد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بہرحال پھر بھی اس کا ایک انداز اچھا ہونا چاہیے کہنے کا اور معاملہ کرنے کا۔ تو اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو، اللہ کی فرما برداری کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ چائے پاؤ بھی جلدی۔